السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹائل ود مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نے سوچا آج اپنے لان کی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا دوں اور ساتھ آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ کر لوں۔ یہ ہمارا لان ہے اور دیکھیں کتنے خوبصورت پھول اس میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہر طرح کا گلاب ہے، ہر طرح کے پھول ہیں، رنگ رنگ کے پھول ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ان پھولوں میں کتنے خوبصورت رنگ بھرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کس پودے میں سے کیا چیز نکالتا ہے، کون سے رنگ کا پھول نکالتا ہے، اس کی شان ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت رنگ ہیں، اور اس کے بنائے ہوئے رنگ بہت خوبصورت ہیں۔ اسی طرح اس کے بنائے ہوئے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ بات اب دوسری شروع کرتے ہیں۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آج میری ایک جان پہچان والی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، تو وہ بیچاری اتنی پریشان تھی۔ وہ یہی بتا رہی تھی کہ جی بڑے چاہوں سے، بڑے پیار سے بیاہ کے لے کے گئے، نہیں ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، بہت اچھی ہے، بہت سلجھی ہوئی ہے، آپ اپنی بیٹی تو ہمیں ہی دے دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ تقریباً ان کی بیٹی کی شادی کو 1-1.5 سال ہی ہوا ہے۔ اس 1-1.5 سال کے اندر انہوں نے اپنے رنگ ایسے دکھائے ہیں کہ وہ آنٹی اتنی کوئی پریشان تھی کہ آج رو پڑی کہ بیٹا دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، پہلے اتنے چاہوں سے لے کے جاتے ہیں، پہلے وہی بچیاں ان کو اتنی اچھی لگتی ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی سیکھا کیا ہے، تمہاری شکل کیا ہے، تمہاری صورت کیا ہے، تم تو میرے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم آپ جن بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا کے لے کے جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں۔ فوراً ہی وہ آپ کے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نہیں آئی ہیں آپ کے گھر میں۔ آپ کے بچے، آپ لوگ وہاں پر پرانے رہتے ہیں، جو نہیں آتی ہے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں کوئی ٹائم لگتا ہے، اور انہی بچیوں کو جب آپ اتنے شوق سے، اتنے پیار سے اور اتنے دل سے بیاہ کے لے کے آتے ہیں، اور شادی کے اگلے دن ہی وہ آپ کو اتنی کوئی بری لگنے لگ جاتی ہیں کہ زہر لگتی ہیں آپ کو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی تمہیں آتا کیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا کیا ہے، اور وہی بچیاں آپ کو اس ٹائم اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، نہیں چھوٹی عمر کی ہے، نازک سی ہے، ہمیں بہت پسند ہے، اور ہمارے بچے کے ساتھ تو بہت اچھی لگے گی، گڑیا لگے گی۔ اس کے بعد پھر آپ اس سے یہ امید کرتے ہیں کہ جی وہ دیگوں کی دیگیں پکا کے آپ کے سامنے رکھ دے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آج کل کی بچیاں ہیں ان کو کھانا پکانے میں اتنا انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے، اور پڑھائی کی شوقین ہوتی ہیں، پڑھائی میں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، ان کا ایم یہی ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ جائیں، کسی مقام پہ پہنچ جائیں۔ تو اگر اسی مرحلے میں ان کی شادی اگر ہو جاتی ہے اور ان کا ایم بیچ میں رہ جاتا ہے، پڑھائی لکھائی بیچ میں رہ جاتی ہے، تو اور کچھ نہ کریں تو کم سے کم اس کی پڑھائی تو پوری کریں۔ اس کو کہیں کہ بیٹا کہ تم اپنی پڑھائی تو پوری کرو۔ آپ اس کو گھرداری میں، گھر گھرستی میں، ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں، اس بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ جس بچی نے اسکول سے کالج، اور کالج سے صرف کچن کا اتنا منہ نہ دیکھا ہو، اس نے اتنا کام شام نہ کیا ہو، تو وہ اتنے بڑے خاندان کا کھانا کیسے پکا سکتی؟ آپ بھی تو کچھ سوچا کریں نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی بس ان کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی ہے اور یہ فٹافٹ گھرداری سیکھ لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ دونوں فیملیز، دونوں لڑکا بھی لڑکی بھی، دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیں، اس ٹائم میں ایک دوسرے کو سمجھیں، اور جس کو آپ اتنے چاہوں سے بیاہ کے لے کے آئی ہیں ان کو اسی چاہوں سے رکھیں۔ اس کو بیٹی بنا کے لے کے آئی ہیں تو بیٹی ہی بنا کے رکھیں۔ جس طرح آپ کی بیٹی اگر تھکی ہوئی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارا دل نہیں کر رہا کھانا پکانے کو تو نہ پکاؤ۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک رکھیں، اس کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھیں۔ اور جو بیٹیاں بیاہ کے جاتی ہیں وہ بھی ان کو جس گھروں میں جاتی ہیں اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھیں۔ یہ نہ کریں کہ نہیں جی یہ ان کا گھر ہے، میرے میاں کا گھر ہے، پتہ نہیں یہ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ تو آپ بھی ان کو اپنا گھر سمجھیں، اور جو بیاہ کے لے کے جاتے ہیں ان کو اپنی بیٹیاں سمجھیں۔ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی ہے تو وہ اگر کھانا صحیح نہیں بناتی تو آپ کیا کہتے ہیں
کہ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ اچھا پکا لے گی، اگلی دفعہ ٹھیک پکا لے گی. تو اتنا ہی بڑا دل آپ اس کے لیے بھی کریں جس کو آپ بیاہ کے لے کے آئے ہیں. اس کے لیے بھی اتنا بڑا دل کریں کہ یار کوئی بات نہیں بیٹا، آج آپ نے ایسا پکایا ہے تو کل آپ اس سے زیادہ اچھا پکائیں گی. بات میں ان آنٹی کی کہہ رہی تھی ان کی بیٹی کے ساتھ یہی پرابلم ہو رہی ہے. وہ بچی نے اسکول سے کالج کچن کا منہ نہیں دیکھا اتنا. تو پلیز جو بچیاں بیاہ کے لے کے آتے ہیں ان کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھیں اور خیال کیا کریں، اسپیس دیں. خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے کھیلتے رہیں.